بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 30 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہم معلومات ہوتی ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد ایسی باتوں کو اکثر نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ پلیز میرا چینل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولے گا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین کچھ اہم خبروں پر۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ صفا پیلس مکہ المکرمہ میں خاتمین حرمین شریفین شاہ سلمان کی سربراہی میں ایک اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ویژن 2030 کے تحت ایک ایسے پروگرام کے بارے میں غور کیا گیا ہے جس میں حجاج کرام اور عمرہ زائرین کے لیے بہترین سہولیات کے لیے لائے عمل اختیار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں وہ بھی موجود تھے اور دیگر جو وزراء ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ غور و خوض کیا گیا ہے، یعنی تفصیلاً بات کی گئی ہے کہ 2030 ویژن کے تحت مملکت میں وہ کیا اقدامات کیے جائیں جس سے حجاج کرام اور عمرہ زائرین کو بہترین سہولیات مل سکیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ 2030 ویژن کے تحت سعودی حکومت بہترین اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ مملکت میں بڑے بڑے پروجیکٹس، جس میں خاص طور پر مکہ المکرمہ سر فہرست ہے، یہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو وسیع پیمانے پر ملازمتیں ملیں گی۔ اور سعودی حکومت کا پلان ہے کہ جتنے زیادہ مسلم امہ کے افراد مملکت میں حج کرنے یا عمرے کی سعادت کے لیے آ سکتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسی لیے آن لائن اب حج کی یا عمرے کی بکنگ ان کے اپنے ملکوں سے ہی شروع کر دی گئی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے جو ایجنٹس وغیرہ حضرات بیچ میں کوئی مسئلے مسائل پیدا کرتے تھے، اب ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اس بارے میں مزید کوئی جیسے جیسے اطلاعات آتی ہیں کہ اس میٹنگ میں کن باتوں پر فائنلی غور کر کے اسے امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، وہ میں آپ سے فوری طور پر شیئر کرتا رہوں گا۔ سعودیہ کے ادارے منسٹری آف سول افیئرز نے اعلامیہ جاری کر کے تمام افراد کو مطلع کیا ہے کہ عید الفطر کی چھٹیوں میں اور رمضان کی چھٹیاں آ رہی ہیں جو کہ 10 سے 12 چھٹیاں بنیں گی، اس میں ایسی تمام جگہوں پر باقاعدہ طور پر افراد موجود ہوں گے جو کسی بھی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ لہٰذا ایسے تمام ادارے جن کا تعلق عوام الناس سے یعنی پبلک ریلیشن شپ سے ڈائریکٹلی ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر لازمی طور پر ڈیوٹی پر افراد موجود ہوں گے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پر معاملات کو دیکھا جا سکے۔ اس تمام صورتحال کے لحاظ سے سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام افراد اگر انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو فوری طور پر متعلقہ ادارے سے رجوع کریں۔ عوام کی سہولت کے لیے تمام اداروں میں ایمرجنسی سیکشنز بنا دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں لوگوں کی بھرپور مدد کی جا سکے۔ وزارت عمل کے ترجمان نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ منسٹری آف جسٹس میں بہت سارے ایسے افراد کو ابھی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ نیولی اپوائنٹڈ افراد جن کی مختلف ٹیمیں بنائی جائیں گی، جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ ان کا مین فوکس یہ ہوگا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں خاص طور پر جا کر وہاں آفیسز میں جو ملازمین کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں یا ان کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کارروائیاں کریں گے، اور ایسی تمام کمپنی جو اپنے ملازمین کو ان کے جائز رائٹس نہیں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے لیبر کوڈ پر بہت سارے مقدمات ان میں آتے ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے، ان کا برڈن کم کرنے کے لیے ان کے آفس تک اپروچ کر کے ڈائریکٹلی ان کے مسائل وہیں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسی تمام کمپنی جو اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتی ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کرتی ہیں، ان کے اقامے بنانے میں تاخیر کرتی ہیں، یا انہیں میڈیکل انشورنس نہیں دیتی ہیں، یا انہیں وہ تمام سہولیات جو انہیں ڈیورنگ ڈیوٹی ملنی چاہیے، یا ان کے ساتھ دیگر کوئی بھی حق تلفی کرتی ہیں، تو ایسے تمام کمپنی اور ایسے تمام ملازمین جو کہ اپنا کام صحیح نہیں کرتے ہیں اور کمپنی سے ان کو کافی شکایت ہوتی ہیں مگر کمپنی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کمپنی ان کے خلاف ایکشن نہ لے، تو ایسے تمام کمپنی اور ایسے غلط لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
جوازات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسے تمام افراد جن کا خروج نہایا یعنی فائنل ایگزٹ لگ جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ مملکت سے نہیں جاتے، جبکہ ان کے لیے خروج نہایا لگنے کے بعد 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تاکہ اپنے تمام ڈیوز، اپنے جو بھی ان کے یہاں کچھ ایشوز ہیں اسے وہ کلیئر کر کے مملکت سے ٹائملی چلے جائیں۔ ایسے افراد اگر مملکت سے نہیں جاتے تو ایسے افراد سراسر قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ایسے تمام افراد اب وہ اگر فائنل ایگزٹ دوبارہ لگوانا بھی چاہیں گے تو انہیں گرفتار کر کے اب ڈیپورٹ کیا جائے گا تاکہ وہ مملکت میں دوبارہ نہیں آ پائیں۔ اگر وہ پہلے طریقے سے ٹائملی یہاں سے چلے گئے ہوتے تو وہ دوبارہ مملکت میں ودن 1 منتھ یا جیسے ان کو دوسرا ویزا ملتا وہ فوراً آ سکتے تھے۔ لہٰذا دوستو، وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ فائنل ایگزٹ لگنے کے باوجود کسی بھی وجہ سے کیا ان کے دماغ میں ایسی بات آتی ہے کہ وہ مملکت سے نہیں جاتے ہیں، تو ایسے تمام افراد دراصل اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ بہت سارے میرے بھائی اس سلسلے میں سوالات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا فائنل ایگزٹ بھی لگ گیا تھا اور اس کے باوجود وہ نہیں گئے، تو یہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہوتے ہیں۔ وزارت اول نے کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ گھریلو ملازمین یعنی ڈومیسٹک ورکر جو کہ مزروں میں کام کرنے والے ہوں، پرسنل ڈرائیور ہوں یا وہ کسی بھی اور گھریلو کام کے لیے مملکت میں موجود ہوں، ان کے پروفیشن چینج نہیں ہوں گے۔ وہ اپنا کفیل چینج کر سکتے ہیں مگر ان کے پروفیشن چینج کرنے پر کسی بھی صورت میں کوئی رعایت یا کوئی قانون مملکت میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے تمام افراد اپنے لیے اگر وہ پروفیشن چینج کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں وہ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سراسر ٹائم کا ضیاع ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس اقامے سے یعنی اس سے ان کو فائنل ایگزٹ اپنے ملکوں میں جانا ہوگا اور نیا ویزا جس پر وہ آنا چاہتے ہیں وہ لے کر ہی مملکت میں آ سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں موسم کی کچھ اہم ترین صورتحال کے بارے میں، کیونکہ مملکت میں گرمی کا کافی زیادہ زور ہو گیا ہے۔ حائل قسیم ریاض ریجن میں کافی زیادہ گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں نارتھ کے علاقوں میں بھی کافی گرمی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 40 سے اوپر ٹیمپریچر مملکت کے مختلف علاقوں میں چلا گیا ہے۔ صرف اور ساؤتھ کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر 25 سے 26 ڈگری اس وقت چل رہا ہے اور ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مملکت کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو کہ عید کے بعد اس کے آنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین کچھ خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔